سورۃ المائدہ کی پہلی آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، تم عہدوں کو پورا کرو. تمہارے لیے مویشی حلال کیے گئے سوائے ان کے جن کا تمہارے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے، اس حال میں کہ تم شکار کو حلال کرنے والے نہ ہو جب کہ تم حالت احرام میں ہو. بے شک اللہ جو چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں. یہ آیت سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے. سورہ مائدہ مدنی صورت ہے جو مدینہ منورہ کے ساتھ جن کا تعلق ہے. قرآن پاک کی یہ 5ویں صورت ہے اور اس کی 120 آیات اور 16 رکوع ہیں. اس سورت مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان. اس سورت کے آخر میں جا کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا تذکرہ ہے، جس میں ان کے حواری جو ان کے ابتدائی ماننے والے لوگ تھے، ہماری اصطلاح میں کہہ لیجیے صحابی، انہوں نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں کہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہو، تکون عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، جو اللہ کی جانب سے نشانی بھی ہوگی، معجزہ بھی ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ ایک خوشی کا سماں بھی ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے دسترخوان نازل کیا اور وعدہ فرمایا اس کا. تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے. یعنی یہ ایسی سورت ہے جس کے اندر دسترخوان کا تذکرہ ہے. قرآن پاک کی سورتوں کے جو نام رکھے گئے اس میں کوئی مرکزی مضمون یا پوری سورت کا خلاصہ ملحوظ نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس میں کسی بھی چیز کی مناسبت سے نام رکھ دیا. جیسا سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ اس لیے رکھا کہ اس میں بنی اسرائیل کی گائے کا تذکرہ ہے. بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں. سورہ آل عمران کو آل عمران اس لیے کہتے ہیں کہ آل عمران کا اس میں تذکرہ ہے. عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نانا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد سورہ نساء کو نساء اس لیے کہا کہ اس میں عورتوں کے کچھ احکامات کا تذکرہ ہے، خانگی امور کا تذکرہ ہے. تو اسی طریقے سے اس سورت کو بھی سورہ مائدہ کہنے کی یہ وجہ ہے. اس کے علاوہ اس سورت کا جو زیادہ تر مضامین ہیں وہ کچھ تو توحید وغیرہ پر بھی مشتمل ہیں، توحید و رسالت اور معاد کا جو مباحث ہیں. اس کے علاوہ اس میں کھانے پینے کے احکامات کا تذکرہ بھی کثرت سے ہے. جانوروں کی حلت و حرمت ہے، وہ جو پہلی آیت کے اندر بھی اس کا کچھ نہ کچھ اشارہ آ گیا. اس آیت مبارکہ کے جو اندر آپ نے اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو کہ تم عہدوں کو پورا کرو. یہ عقود جمع ہے عقد کی. عقد کہتے ہیں معاہدے کو، ایگریمنٹ کو آپس میں جو ہم لوگ کرتے ہیں اسے بھی عقد کہتے ہیں. تو یہاں عقود سے مراد کیا ہے؟ اس میں مفسرین نے مختلف اس کی تفاسیر فرمائی ہیں، لیکن سب کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ہر وہ وعدہ جو تم نے کسی کے ساتھ بھی کیا ہے اس کو نبھاؤ. جہاں تک ممکن ہو اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کرو.
اب ان وعدوں کی جو فہرست ہے اس کی ابتدا وہاں سے ہوگی جو وعدہ الست ہے. سب سے پہلا عہد جو ہم نے کیا ہے، ہر انسان نے کیا ہے، وہ عہد الست ہے. اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں جو ہم سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، ہم سب سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان کہا تھا کیوں نہیں. یہ وعدہ ہے. اسی لیے اسی وعدے کا جو اظہار ہے وہ کلمے کی صورت میں ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ سے وعدہ کر لیا، اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اے اللہ تیرے حکم مانیں گے، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے. یہ بھی ایک وعدہ ہے. کلمہ ایک وعدہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے اسی وعدے کی تجدید ہوتی ہے. تو سب سے پہلا وعدہ تو انسان اللہ سے کرتا ہے کہ اے اللہ تجھے مانوں گا، تیری مانوں گا، تیرے حبیب کو مانوں گا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلوں گا. یہ بنیادی وعدہ انسان کرتا ہے اللہ سے. پھر اسی وعدے کی یہ ساری تفصیل ہوتی ہے جو قرآن پاک ہے، احادیث ہیں، آگے اس میں سے نکلنے والے احکامات ہیں، فقہ ہے، فتویٰ ہے، شریعت کے احکامات ہیں. یہ سب اسی وعدے کی تکمیل ہے کہ اللہ سے ہم نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ آپ کے حکم مانیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں اب یہ میرے حکم آ رہے ہیں، اب ان کو پورا کرو. تو سب سے پہلا معاہدہ ہمارا اللہ سے ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول سے بھی ہے. پھر مختلف جو ہیں وہ ہم وعدے کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں. اپنے آپ سے بھی ہمارے کچھ وعدے ہوتے ہیں، کچھ معاہدے ہوتے ہیں. کچھ ہمارے بیوی بچوں سے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے اڑوس پڑوس سے ہوتے ہیں. کچھ معاہدے وہ ہوتے ہیں جو ہم زبانی کرتے ہیں، بول کر کرتے ہیں، واضح لفظوں میں کرتے ہیں. اور کچھ معاہدے وہ ہوتے ہیں جو ہم خاموش کرتے ہیں. وعدہ ہوتا ہے، خاموش ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو جیسے مثلا ایک پڑوسی آپ کے محلے میں آ کر رہ گیا ہے آپ کے پاس، اس نے مکان لے لیا، تو ہمارا اس کو ایکسیپٹ کر لینا، قبول کر لینا پڑوسی ہونے کے طور پر، یہ ایک طرح سے ہم نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم تمہارے لیے ایک اچھے پڑوسی ثابت ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ بھی ایک وعدہ ہے. یعنی ہر وہ ذمہ داری ہماری جس کی ہم سے دوسرے لوگ توقع رکھتے ہیں، وہ گویا کہ ہمارے ذمے ایک کام ہے، ایک وعدہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو. اس لیے انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس بندے کا وعدہ نہیں ہے، عہد نہیں نبھاتا، اس کا ایمان نہیں ہے. وہ بندہ پورا مسلمان نہیں ہے جو وعدہ خلافی کر جاتا ہے. آج کا تو ٹرینڈ بن گیا نا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. رات گئی بات گئی، یہ جو طرز عمل ہے رات گئی بات گئی، یہ ایمان کا نہیں ہے، یہ شیطان کا ہے. شیطان اپنے وعدے سے مکرتا ہے، پھرتا ہے اور بات سے پھر جاتا ہے. ورنہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے. مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن زبان نہیں جانی چاہیے، وہ زبان کا پکا ہوتا ہے. ہاں منافق کی یہ علامت بیان فرمائی، آیت المنافق ثلاث، اذا وعد اخلف، اذا حدث كذب، واذا اؤتمن خان، واذا خاصم فجر، واذا وعد اخلف. منافق کی علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب جو ہے اس کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ اس کی تو تکار ہو جائے تو گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے، بد زبانی پہ اتر آتا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو پھر اس وعدے کو اس کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی کہ میں نے وعدہ خلافی کر دی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کو، اپنے معاہدوں کو پورا کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تم سے قیامت والے دن پوچھ ہونی ہے. یہ صرف اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی قیامت میں ہم سے پوچھ بھی ہونی ہے کہ وعدے پورے کیے نہیں پورے کیے. جو وعدہ تم نہیں نبھا سکتے اس کو کرو ہی نا. اسی لیے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ نے فرمایا، ان سے منقول ہے، مشہور ہے، کہ فرمایا کہ خوشی میں کوئی وعدہ نہ کرو. جب آدمی خوش ہوتا ہے نا تو پھر اس کو اس وقت وہ اپنے آپ سے ذرا باہر ہوتا ہے. زیادہ خوشی جب مل جاتی ہے تو اس موقع پر فرمایا وعدہ نہ کرو.
کیونکہ وہ خوشی تو پیچھے ہو جانی ہے، پھر اس کے بعد نارمل حالات آ جانے ہیں، اور پھر کچھ خبر نہیں ہے کہ حالات تنگ بھی ہو جائیں، کیونکہ یہ حالات تو دھوپ اور سائے کی طرح ہیں کہ جو کبھی سایہ ہے کبھی دھوپ ہے. تو اس لیے خوشی میں کوئی وعدہ نہ کرو، اور غمی میں اور غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو. اس کا فیصلہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے انسان کا، اور خوشی کے وعدے جو ہوتے ہیں بعد میں آدمی کے لیے بوجھ بن جایا کرتے ہیں. اس لیے وعدہ کرنے سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے، اور جب کر لے تو پھر نبھانا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے کسی معاملے میں آپ کے ساتھ، نبوت سے پہلے کی بات ہے، مکہ مکرمہ میں جب آپ ہوتے تھے، نبوت سے پہلے کسی معاملے میں کوئی لین دین کا معاملہ تھا، تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں، بس میں آ رہا ہوں. آپ یہاں ٹھہریں، بس میں آ رہا ہوں. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں ٹھہرتا ہوں. ابھی ایک بات، ایک ہمارے خیال میں تو معمولی سی بات ہے، کہہ دی، سن لی. اب جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، وہیں پہ بیٹھ گئے یا کھڑے، مطلب اس جگہ پر آپ موجود تھے، اپنی ضرورت تقاضے کے لیے گئے، ورنہ اس جگہ پر موجود. حتیٰ کہ 3 دن گزر گئے، ان کو بھول گیا. یعنی اتنی کوئی اہم بات نہیں ہوگی جو عام طور سے لوگ جس کو سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے ذہن سے اتر گئی. لیکن جب ان کو خیال آیا تو انہوں نے کہا میں نے تو وعدہ کیا تھا. جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بیٹھا ہوا دیکھا. تو آپ صادق الوعد، آپ الصادق الوعد، آپ کی جو ہے صفات میں سے ایک صفت ہے الصادق الوعد، وعدے کے سچے. یعنی جو وعدہ کیا ہے، جو معاہدہ کیا ہے، اس کو نبھایا. تو جو آدمی ایسی اپنی صفت بناتا ہے، پھر اللہ بھی اس کے ساتھ معاملہ ایسے ہی کرتے ہیں. اور ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، کچھ بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کرتے ہیں. ان کو اس قسم کے پورا کرنے کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی ان کے رب کو ان کی قسم پوری کرنے کی فکر ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی زبان سے جو باتیں نکالتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، اس میں خلاف نہیں کرتے. تو جب وہ اتنے زبان کے سچے ہو جاتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو ان کی سچائی اور عزت کا اللہ کو بھی پاس اور لحاظ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی ہے، اب نظام دائیں بائیں ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن یہ کام ہونا چاہیے، اس بندے کی میرے اس بندے کی زبان سے بات نکلی، اس کو پورا کرو. فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کو پورا کرو. تو یہ سچائی کی بات ہوتی ہے. زبان سے آدمی سچ بولے، مستقبل کے بارے میں سچی بات کرے، یعنی وہ بات کرے جس کو پورا کر سکے، اور ماضی کے بارے میں جو کچھ کر چکا ہے اس میں سچ بولے. تو سچا آدمی ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بڑے ہی کرم کے معاملے ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے وہ ہیں کہ جو ماضی میں بھی سچے ہیں، مستقبل میں بھی سچے ہیں، وعدے بھی سچے، جن کے قول و قرار بھی سچے، اور انہی لوگوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں. سچا خواب ہونے کے زیادہ امکانات اس آدمی کے ہوتے ہیں جس کی زبان بیداری میں سچ بولتی ہے، وعدے میں بھی اور پچھلی باتوں میں بھی بیان کرنے میں سچ بولتی ہے. اسی کے خیالات میں پاکیزگی آتی ہے، اسی کے خواب بھی سچے ہوا کرتے ہیں. آگے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ تمہارے لیے چوپائے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیے ہیں. یہ اس کی تفصیل تو انشاءاللہ آگے آئے گی، لیکن یہاں موٹی سی 2 باتیں ذکر کر دی. ایک تو یہ ہے کہ چند چوپائے چھوڑ کر، چند جانور چھوڑ کر، جو مویشی ہیں جو چارہ کھاتے ہیں ان میں سے چند چیزیں مستثنا ہیں، جیسے خچر ہو گیا، گدھا ہو گیا، باقی جتنے بھی مویشی ہیں وہ حلال ہیں. البتہ بعض دفعہ جانور تو حلال ہوگا، لیکن انسان کی، مسلمان کی کسی حالت کی وجہ سے اس کو کھانا حلال نہیں ہوگا. مثلا احرام کی حالت ہے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اب تو خیر یہ صورت بہت کم پیش آتی ہے. جب لوگ پیدل حج کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ احرام باندھے ہوئے ہوتے تھے، انہوں نے وہاں سے میقات سے جا کر احرام باندھ لیا کرتے تھے. تو اس دوران جو ہے حرم کا علاقہ جب شروع ہو جاتا تھا تو اس میں جانور بھی آ جایا کرتے تھے شکار والے، تو شکار بھی کر لیتے تھے لوگ. لیکن حالت احرام میں شکار منع ہو گیا. جب آدمی نے احرام پہن لیا، حاجی نے حج کے لیے یا محرم نے عمرے کے لیے پہن لیا، تو اس حالت میں اب اس کے لیے وہ جانور کو مارنا، شکار کرنا حلال نہیں ہے. یا اس کے بعد آگے حرم میں چلے گئے تو حرم کا علاقہ ایسا ہے کہ وہاں کے علاقے میں شکار کرنا ویسے ہی منع ہے.
چاہے احرام پہنا ہو یا نہ پہنا ہو وہاں شکار نہیں ہو سکتا، شکار منع ہے۔ تو وہ جانور باوجود حلال ہونے کے، وہ اس علاقے میں ہونے کی وجہ سے یا انسان کے اس احرام کی حالت میں ہونے کی وجہ سے حرمت آ جاتی ہے، ورنہ وہ فی ذاتی ہی حرام نہیں ہوتے بلکہ حلال ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے جانور جو ہیں انسان کے لیے اس کو حلال کر دیا چوپایوں میں سے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، فرمایا کہ یہ اللہ نے تمہارے اوپر انعام کیا، ورنہ یہودیوں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا تھا کہ وعلی الذین ہادوا حرمنا فبظلم من الذین ہادوا حرمنا طیبات احلت لهم، پیچھے بھی ابھی تذکرہ ہوا سورہ نساء میں کہ یہودیوں کی خباثتوں کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان ظلم کی وجہ سے اللہ نے بعض حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دیں، لیکن اس امت پر اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ان پر کی ہوئی بعض حرام چیزیں بھی یہاں حلال کر دی۔ لیکن فرمایا کہ اس میں تم یہ نہ کہنا کہ یہ کیسے ہوا، ان اللہ یحکم ما یرید، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ جو چاہیں وہ حکم دے سکتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے یہ حکم کیوں دیا، ہاں پوچھ تو تمہاری ہونی ہے کہ تم نے اس حکم پہ عمل کتنا کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔